اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ عظمتوں والا، رفتوں والا، شانوں والا پوری آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے اور اپنی رحمتیں، برکتیں اہل ایمان کے دلوں پر لٹا رہا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی اور آپ کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرنا اور محافل میلاد کا انعقاد کرنا، اس میں لنگر کا اہتمام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اہل ایمان کا شروع سے طریقہ ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پہ چاہیے کہ خوشی کریں، اور وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اس میں دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب اہل ایمان کو وہ ملتی ہیں تو اس پر وہ خوشی کریں، اور ان کی جتنی دھن دولت ہے، جتنا وہ مال جمع کیا انہوں نے، اس سے وہ خوشی کرنا اور اس میں خرچ کرنا یہ افضل ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک اللہ کا فضل اور دوسرا اللہ کی رحمت، یعنی جب یہ ملیں تو اس پر فرحاں و شاداں ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، خوشیوں کا اظہار کرو، اس میں روپیہ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے تو کرو، اور یہ تمہارے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ جو تم جمع کر کے رکھتے ہو اس اللہ کے فضل کے ملنے پر اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر، جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ جمع کرنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہیں سارے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کو فضلاً کبیرہ کہا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اور جب ذات مصطفیٰ ان کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرنا اور اس میں روپیہ پیسہ خرچ کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے میلاد کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، جب ماہ ربیع الاول آتا ہے اور جب محافل کا انعقاد ہوتا ہے اور اس میں لنگر وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو کچھ لوگ بڑا جو ہے وہ ہمدردی کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ جو پیسے تم محفل میلاد پہ خرچ کر رہے ہو، یہ جو پیسے تم جھنڈیاں لگانے پہ خرچ کر رہے ہو، یہ جو پیسے تم لائٹنگ کرنے پہ خرچ کر رہے ہو، یہ اگر آپ کسی غریب کو دے دیں تو اس کا بھلا ہو جائے، کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی یتیم کی مدد کر دیں، تو اس طرح کے مشورے ہمیں دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ باتیں، یعنی یتیموں کے ساتھ ہمدردی، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، یہ عموماً دو موقعوں پر ان کو یاد آتی ہے۔ ایک ماہ ربیع الاول میں، ایک قربانی کے موقع پر، کہ قربانی پر تو اتنا خون بہاتے ہیں، گوشت کرتے ہیں، بکرے جانور ذبح کرتے ہیں، تو کسی غریب کی مدد کر دیں۔ اور محفل میلاد پر تو اتنا خرچہ کرتے ہیں تو آپ کسی غریب کی مدد کر دیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب اور یہ یتیم اس وقت بھی جو ہے وہ یاد آنے چاہیے جب آپ لاکھ روپے کا موبائل خرید رہے ہوتے ہیں، 2-2 لاکھ کا موبائل خرید رہے ہوتے ہیں، جب آپ جو ہے وہ 60-60 70-70 ہزار کی گھڑی خرید رہے ہوتے ہیں، دیکھنا تو ٹائم ہی ہے۔ تو اس وقت محلے کے غریب نہیں آتے کہ میں جو ہے وہ 200-400 500 1000 2000 والی گھڑی خرید لوں اور باقی پیسے جو ہے وہ غریبوں کو دے دوں۔ تو پتہ چلا کہ یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، بلکہ یہ میلاد شریف کے ساتھ بغض ہے، کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اتنے پیسے تم خرچ کر دیتے ہو، تم بڑے فضول خرچ ہو، یہ ہے وہ ہے۔
ایک مولوی صاحب تھے جو محفل میلاد کے بڑے مخالف تھے، وہ تقریروں میں جو ہے وہ کہتے تھے سنی بڑے فضول خرچ ہوتے ہیں، یہ لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، مرچیں لگاتے ہیں۔ اچھا مرچیں ہم لگاتے ہیں، لگتی ان کو ہیں، پتہ نہیں ان کو کیوں لگتی ہیں۔